بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرزك طوعا وتمتع فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر عبد الله أنصاري عن فاطمة الزاهرة عليهم السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أيامه فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام. قال إني أجد في بعض زوج فقلت له أعيذك بالله يا بتاه من زوج. فقال له يا فاطمة انتل بكساء الأماني فأغيته فأتيته بالكساء أماني فأغيته به وسرت أنظرت إليه وجهه مجمع يتلاه كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بوجه الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني ثمرة فؤاديني. فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إنك جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تزان لي أن أدخل معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عليك السلام وليادي ويا صاحبي غوزي قد أذنت لك. فدخل معهم تحت الكساء فمن كانت إلا ساعة وإذا بوجه الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولديك يا قرة عيني ثمرة فؤاديني. فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إنك جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك من ترى الله تزان لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولديك يا شافع يا أمتي قد أذنت لك. فدخل معهم تحت الكساء. فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هما عليك هما معك ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تزان لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال له عليك السلام يا أخي ويا صاحبي يا خلفات وصاحبا لواتي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم تحت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تزان لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال عليك السلام يا بنت ويا بذاتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اختلمنا جميعا تحت الكساء وأخذ أبي يا رسول الله بترى الفس في الكساء وومع بيد اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت خامسات وحمات واللحم ولحمي ودمهم ودمي يؤلمهم أنا حرز لمن حرزاهم أنا حرب لمن حرباهم وسلم لمن سلماهم وعدو لمن أهداهم محب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعلني صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك لي وعليهم واذهب عنهم رجسا يطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سبحانه يا سماوات إنما خلقت سمان مديات والأرض مديات والقمر مزير ولا شمس مزير وفلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة لزهم تحت الكساء. فقال آمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عز وجل هم أهل البيت نبواته محضور لصلاتهم فاطمة وأبوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتزان لي أن أهبط إلى الأرض يكون معهم. سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك وهبط أمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله ألين ألا يقرؤك السلام يخصك بتحيات والإكرام يكون لك وعزات وجلال إنما خلت سمان مديات والأرض مديات والقمر مزير ولا شمس مزير ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا أجعلكم محبة وقد أذنت لك وأدخالوا ما هم فهل تزان لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوهم إليكم يقول إنما يد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت يطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذين بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالته جميع ما رزقني خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفي جميع شيئتنا ومحبنا إلا وزلت عليهم رحمة أخذ بهم الملائكة واستغفرت لهم يتفرقون. فقال علي إذن والله فزنا فزا شيئتنا رب القابة. فقال نبي ثانيا يا علي والذين بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالته جميع ما رزقني خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفي جميع شيئتنا ومحبنا وفي محموم إلا وخذ الله عمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه وطالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي إذن والله فزنا سعدنا كذلك شيئتنا فازهم سعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت الفاطر السماوات والأرض وبحق حسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت القديم إحسان وبحق الأئمة من ستة تارين ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چالو احسان مند ہے اور ہے وہ دونوں لگا. حسین حق کا طرفدار حق کا بانی ہے، نبوتوں کا نگہباں علی کا جانی ہے. حسین حق کا طرفدار حق کا بانی ہے، نبوتوں کا نگہباں علی کا جانی ہے. وہ سات آئیں جنہیں عاقبت بنانی ہے، وہ سات آئیں جنہیں عاقبت بنانی ہے. ہر ایک موج یوں بڑھتی ہے پاؤں چھونے کو، ہر ایک موج یوں بڑھتی ہے پاؤں چھونے کو، کہ جیسے دھوپ ترستی ہے چھاؤں چھونے کو. جری کی اس طرح دریا پہ حکمرانی ہے. نعرہ صلوات. احسان مند کہہ دو رہیں ذوالفقار کے، احسان مند کہہ دو رہیں ذوالفقار کے، لوٹے ہیں بار بار جو خیبر سے ہار کے، لوٹے ہیں بار بار جو خیبر سے ہار کے. حیدر ادھر بلند ہیں دستے رسول پر، حیدر ادھر بلند ہیں دستے رسول پر، چہرے اتر گئے ہیں ادھر بد شعار کے. دیکھا علی کا زور سخاوت ہے جوش پر، دیکھا علی کا زور سخاوت ہے جوش پر، کمبر کھڑے ہیں دیکھیے باہر قطار کے، کمبر کھڑے ہیں دیکھیے باہر قطار کے. آ اے یزید تیرا مجھے انتظار ہے، آ اے یزید تیرا مجھے انتظار ہے، آواز دے رہی ہے یہ دوزخ پکار کے. ہر چل دیا ہے خیمہ شبیر کی طرف، ہر چل دیا ہے خیمہ شبیر کی طرف، گردن سے اپنی کفر کا زیور اتار کے، گردن سے اپنی کفر کا زیور اتار کے. اس آدمی کو قوم کا رہبر نہ جانیے، اس آدمی کو قوم کا رہبر نہ جانیے، بیٹھا ہے مومنوں کی جو دولت ڈکار کے،
اس آدمی کو قوم کا رہبر نہ مانیے، بیٹھا ہے مومنوں کی جو دولت ڈکار کے۔ طاہر نہ جانے قبر میں کیا کیا سوال تھے، طاہر نہ جانے قبر میں کیا کیا سوال تھے، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے۔ نعرے صلوات۔ جناب ساجد رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں، اب بار گئے حسین غلط کلام پیش کریں۔ باواز بلند نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چار میں سے سماعت فرمائے کہ اندھیری قبر میں وہ نور کی بوچھار دیکھے گا، اندھیری قبر میں وہ نور کی بوچھار دیکھے گا، بس یہ منظر مولا کا ماتم دار دیکھے گا، بس یہ منظر مولا کا ماتم دار دیکھے گا۔ اندھیری قبر میں وہ نور کی بوچھار دیکھے گا، اندھیری قبر میں بس وہ مولا کا ماتم دار دیکھے گا۔ اور لشکر کو بھاگتا دیکھ سرور نے یہ کہا، لشکر کو بھاگتا دیکھ سرور نے یہ کہا، میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا، میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا۔ ایک سلوات بھیجیں باواز بلند، ایک مطلب دو تین شعر سماعت فرمائے کہ علی کے غیث کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے، علی کے غیث کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے، حسین جنگ میں ہے صبر کو سنبھالے ہوئے، حسین جنگ میں ہے صبر کو سنبھالے ہوئے، چلے ہیں موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے، چلے ہیں موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ یہ سارے شیر ہیں شیر خدا کے پالے ہوئے، یہ سارے شیر ہیں شیر خدا کے پالے ہوئے۔ ایک صلوات اور سب چار میں سے سماعت فرمائے مولا عباس کی شان میں ایک سلوات پہ۔ اب جو یاد ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک سلوات اور بھی حسین جنگ میں ہے صبر کو سنبھالے ہوئے۔ نعرے صلوات۔ ایک سلوات اور بھیجیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جناب زینب کے چار میں سے سماعت فرمائے کہ اہل حرم کی قافلہ سالار ہیں زینب، اہل حرم کی قافلہ سالار ہیں زینب، کربلا کے بعد علمدار ہیں زینب، کربلا کے بعد علمدار ہیں زینب، زندہ میں کر کے ماتم سرور بتا دیا، دنیا میں سب سے پہلی علمدار ہیں زینب، دنیا میں سب سے پہلی علمدار ہے زینب۔ ایک باواز بلند نعرے صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اے رونے والو ہے یہ کھڑی شور حسین کی، تدفین ہو رہی ہے
امام حسین کی. کوفے سے آئے پہن جو سجاد بیڑیاں، لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں. ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیان، بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں. کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہوں، بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں، بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں. رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا، لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا. رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا، لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا. اترے لحد میں شاہ کی بیمار کربلا، بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا. رک کیسے سوئے کعبہ ہو زہرا کے چین کا، سر ہی نہیں رہا میرے بابا حسین کا. جتنے بھی ٹکڑے مل سکے سب چن لیے گئے، آہستہ سے لحد میں وہ بیمار نے رکھے. سینے پہ ہاتھ رکھا جو بیٹے نے باپ کے، حالت پہ بابا جان کی سجاد رو پڑے. بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت دادی جان، توڑی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں، توڑی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں. صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میرا بھائی جواں ہوا رخصت، میرا بھائی جواں ہوا رخصت، شہ کا مدح خواں ہوا رخصت، شہ کا مدح خواں ہوا رخصت. بات کرتا تو پھول جھڑ جاتے تھے، بات کرتا تو پھول جھڑ جاتے تھے، ہائے وہ خوش بیاں ہوا رخصت، ہائے وہ خوش بیاں ہوا رخصت. جسم میں روح تھر تھراتی ہے، جسم میں روح تھر تھراتی ہے،
अपने बाबा की जहाँ हुआ रुखसत, अपने बाबा की जहाँ हुआ रुखसत। गम है दादा को और दादी को, गम है दादा को और दादी को, रौनके खानदां हुआ रुखसत, रौनके खानदां हुआ रुखसत। माँ ये रो रो के सबसे कहती है, माँ ये रो रो के सबसे कहती है, मेरा पूरा जहाँ हुआ रुखसत, मेरा पूरा जहाँ हुआ रुखसत। एक अकबर का चाहने वाला, एक अकबर का चाहने वाला, गम की देकर अज़ां हुआ रुखसत, गम की देकर अज़ां हुआ रुखसत। घर में फर्श अज़ा बिछाता था, घर में फर्श अज़ा बिछाता था, शह का में ज़ुबां हुआ रुखसत, शह का में ज़ुबां हुआ रुखसत। सलवात पढ़ के मोहम्मद اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب جاوید رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرے صلوات. نعرہ سلوات. یہ مسدس ہے جس کا عنوان ہے آنسو، اور جو بہت ضروری ہے. غم حسین بھی نکلتا ہے، آدمی کو دکھوں میں بھی نکلتا ہے. تو سمجھ فرمائیے کہ حاصل گرمی جذبات وفا ہے آنسو، حاصل گرمی جذبات وفا ہے آنسو، زینت انجمن صدق و صفا ہے آنسو، رونق جادِ تسلیم و رضا ہے آنسو، دوستو درد محبت کی دوا ہے آنسو. دل سلگ جائے جو اشکوں کو روانی نہ ملے، آگ وہ کیسے بجھائے جسے پانی نہ ملے. دل سلگ جائے تو اشکوں کو روانی نہ ملے، آگ وہ کیسے بجھائے جسے پانی نہ ملے. نعرہ صلوات. شمع روشن ہے یہی شام غریباں کے لیے، ہے یہی ایک ستارہ شب ہجراں کے لیے، مرہم دل ہے یہی سوختہ ماں کے لیے، ساماں کے لیے، یہی سب کچھ ہے کسی کوک جلی ماں کے لیے. خنجر غم سے رگے رشتہ ہستی کٹ جائے، اشک آنکھوں سے نہ ٹپکیں تو کلیجہ پھٹ جائے. خنجر غم سے رگے رشتہ ہستی کٹ جائے، اشک سے آنکھوں سے نہ ٹپکیں تو کلیجہ پھٹ جائے. جب مصیبت میں بشر کا نگراں کوئی نہ ہو، جس گھڑی چارہ گرے درد نہاں کوئی نہ ہو، ہم نوا کوئی نہ ہو، راحت جا کوئی نہ ہو، کام آتے ہیں وہاں اشک جہاں کوئی نہ ہو. بے سہاروں کا سہارا بھی مددگار بھی ہے، ڈھال بھی ہے مظلوم کی تلوار بھی ہے. نعرہ صلوات. رسم رونے کی زمانے سے اگر مٹ جائے، عظمت سلسلے فکر و نظر مٹ جائے، ساری رومانیت عرض ہنر مٹ جائے، یعنی سرمایہ افکار بشر مٹ جائے، آدمی آہن و فولاد کا پیکر بن جائے، یہ دھڑکتا ہوا دل سوکھ کے پتھر بن جائے. آدمی آہن و فولاد کا پیکر بن جائے، یہ دھڑکتا ہوا دل سوکھ کے پتھر بن جائے. کہ آنسو کیا چیز ہے کہ ماں کی ممتا نہ رہے، بال کی الفت نہ رہے، چھوڑ دے پیار بہن بھائی کی شفقت نہ رہے، اشک رک جائے تو سینوں میں حرارت نہ رہے، خون جم جائے جو اشکوں کی تراوت نہ رہے. آسمانوں سے بھی آواز فغاں اٹھنے لگے، پھول سے آش تو کلیوں سے دھواں اٹھنے لگے. آسمانوں سے بھی آواز فغاں اٹھنے لگی، پھول سے آش تو کلیوں سے دھواں اٹھنے لگے. نعرہ صلوات. مٹ کے رہ جائے محبت کے اصول و آئین، زشت باقی رہے دنیا میں کہیں اور نہ حسین، نہ ہو انسان کی فطرت
اگر اشکوں کی رہیں آدمی آج جسے کہتے ہو بن جائے مشین تر نہ ہو آنکھ تو ہونٹوں کا ترانہ جل جائے خشک ہو جائے یہ سوتے تو زمانہ جل جائے محفل غم میں اگر اشک فشانی نہ رہے بزم ہستی میں کہیں زمزم خوانی نہ رہے تذکرہ کیسا حقیقت کا کہانی نہ رہے ابر کیا برسے گا دریا میں جو پانی نہ رہے قلب انسان جو اشکوں کی نمی پائے گا آدمی ٹوٹ کے راہوں میں بکھر جائے گا رونے والے جو رکے گردش دوران رک جائے جنبش نبض حیات جنوں انسان رک جائے چاند بجھ جائے کہیں مہر درخشاں رک جائے ایک لمحہ کو اگر دیدے گریاں رک جائے شب تاریخ کو عنوان سحر مل نہ سکے آدمی گلیوں میں پھرتا رہے گھر مل نہ سکے نعرہ سلوات اشک سوئی ہو الفت کو جو آواز نہ دے شیر مادر کی جگہ زہر کی بودیں ٹپکے باپ بیٹوں کا لہو چوس لے اور اف نہ کرے مائیں آغوش سے بچوں کو جدا کرنے لگے ورق فکر ہو ردی کے پلندوں کی طرح کھا لے انسان کو انسان درندوں کی طرح نعرہ سلوات آنسو کیا سمجھ فرمائیے کہ دل جو سینے میں ہے زندہ تو بہیں گے آنسو دل جو سینے میں رہے زندہ تو بہیں گے آنسو خون دوڑے گا رگوں میں تو بنیں گے آنسو ابر جذبات اٹھیں گے تو گریں گے آنسو نبض جنبش میں ہے جب تک نہ رکیں گے آنسو شمع بجھ جائے تو محفل میں اندھیرا ہو جائے تر نہ ہو آنکھ جو انسان کا تو اندھا ہو جائے شمع بجھ جائے تو محفل میں اندھیرا ہو جائے تر نہ ہو آنکھ جو انسان کی تو اندھا ہو جائے نعرہ سلوات شمع بجھ جائے جو محفل میں تو اندھیرا ہو جائے تر نہ ہو آنکھ جو انسان کی تو اندھا ہو جائے شام تنہائی و وحشت میں سہارا ہے آنسو ہے اس پہ سماعت فرمائیے کہ شام تنہائی و وحشت میں سہارا ہے یہی غم کے طوفان جب اٹھے تو کنارہ ہے یہی جو چمکتا ہے شب غم میں وہ تارہ ہے یہی آنکھیں کہتی ہیں کہ قدرت کا اشارہ ہے یہی اشکوں میں بھیگ کے خوشیوں کا ثمر ڈلتا ہے جب برستا ہے یہ نسیاں تو گوہر ڈلتا ہے اشکوں میں بھیگ کے خوشیوں کا ثمر ڈلتا ہے جب برستا ہے یہ نسیاں تو گوہر ڈلتا ہے نعرہ سلوات انہی اشکوں سے روا ہے رگ ہستی میں لہو انہی اشکوں سے ہے سرسبز جہاں من و تو انہی اشکوں سے چھلکتا ہے عبادت کا لہو گونجتی ہے انہی اشکوں سے صدائے یاہو چاکہ دامان عبادت کو رفو کرتے ہیں اٹھ کے راتوں کو جو اشکوں سے وضو کرتے ہیں چاکہ دامان عبادت کو رفو کرتے ہیں اٹھ کے راتوں کو جو اشکوں سے وضو کرتے ہیں نعرہ سلوات تاج اخلاق و مروت کا نگینہ ہے یہی ناز ہے پیار کو جس پہ وہ خزینہ ہے یہی بحر عالم و مصائب میں سفینہ ہے یہی مکہ ہے غریبوں کا مدینہ ہے یہی غم گسارے دل پابند بلا کہتے ہیں ہم انہیں خانہ مفلس کا دیا کہتے ہیں ایک موہوم تصور ہے خوشی غم کے بغیر رنگ رخسار اے بد پردے دیدے پرنم کے بغیر لطف شادی کہاں ہنگامہ ماتم کے بغیر پھول بھی ہنس نہ سکے قطرے شبنم کے بغیر تر نہ ہو دامن گلشن گلے تر جلنے لگے اوس راتوں کو نہ ٹپکے تو سحر جلنے لگے نعرہ سلوات بہت مختصر ہے کہ ایک موہوم تصور ہے خوشی غم کے بغیر رنگ رخسار عبس دید پرنم کے بغیر لطف شادی کہا ہنگام ماتم کے بغیر پھول بھی ہنس نہ سکے قطرے شبنم کے بغیر تر نہ ہو دامن گلشن گلے تر جلنے لگے اور اس راتوں کو نہ ٹپکے تو سحر جلنے لگے نور حق دامن ہستی میں سمو لیتی ہے گل احساس کو اشکوں سے بھگو لیتی ہے
داغ آئینہ کردار سے دھو لیتی ہے۔ قابل رشک ہیں وہ لوگ جو رو لیتے ہیں، ایک قطرہ جو مسلح پہ ٹپک جاتا ہے دامن رحمت مولا میں جگہ پاتا ہے۔ ایک قطرہ جو مسلح پہ ٹپک جاتا ہے دامن رحمت مولا میں جگہ پاتا ہے۔ جذبہ غیث زندہ نہ غضب ہے موجود، بات ہنس ہنس کے جو ہوتی ہے وہ کب ہے موجود، فطرت خاک میں اشکوں کی طلب ہے موجود، آج بھی ہر علم انگیز ادب ہے موجود۔ فن جو فنکار سے اشکوں کا نہ طالب ہوتا، میر ہوتا کوئی دنیا میں نہ غالب ہوتا۔ فن جو افکار اس فنکاروں سے اشکوں کا نہ طالب ہوتا، میر ہوتا نہ کوئی دنیا میں غالب ہوتا۔ طائر شوق کے حق میں پرواز ہے یہ، ان کہی باتوں کو کہتا ہے ہوا غماز ہے یہ، جس کو احساس نے چھیڑا ہے وہی ساز ہے یہ، سننے والے ہوں تو آواز ہی آواز ہے یہ، سننے والوں ہوں تو آواز ہی آواز ہے یہ۔ جب زباں بندی کے احکام دیے جاتے ہیں، جب زباں بندی کے احکام دیے جاتے ہیں تب انہی اشکوں سے پیغام دیے جاتے ہیں، جب زباں بندی سے احکام دیے جاتے ہیں تب انہی اشکوں سے پیغام دیے جاتے ہیں کہ آدمی زندہ ہے گردید نم زندہ ہے ادب زندہ اگر نغمہ غم زندہ ہے، سوچ جب تک ہے زبانوں میں قلم زندہ ہے، طفل نو رو کے بتاتا ہے کہ ہم زندہ ہیں، طفل نو رو کے بتاتا ہے کہ ہم زندہ ہیں، سانس لینے نہیں پاتے کہ گزر جاتے ہیں، جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں، سانس لینے نہیں پاتے کہ گزر جاتے ہیں، جن کو رونا نہیں آتا وہ مر جاتے ہیں۔ کہتی ہے بے کس و دلگیر پہ رونے والو، ستم لشکر بے پیر پہ رونے والو، کشتہ خنجر و شمشیر پہ رونے والو، زندہ باد اے میرے شبیر پہ رونے والو، کیا کروں گی جو تہی دست سوالی رہ جائے، رونے والو میرا رومال نہ خالی رہ جائے، جب بہاتے ہیں غم و درد کے مارے آنسو، بنتے ہیں دیدہ زہرا میں ستارے آنسو، کہتی ہے رحمت حق لاؤ یہ پیارے آنسو، مرہم زخم محبت ہے تمہارے آنسو، فاطمہ جذب محبت کا صلہ دیتی ہے، دیکھتی ہے ہمیں روتے تو دعا دیتی ہے۔ وہ بھی دن تھے جب اشکوں پہ لگے تھے پہرے، حکم تھا درد کے ماروں کہ آنسو نہ بہے، التش کی لب تشنا پہ صدا آ نہ سکے، لاش پامال ہو بھائی کی بہن اف نہ کرے، داغ ممتا کا کلیجے سے نہ دھونے پائے، ماں جوان لال کی میت پہ نہ رونے پائے، دیکھ کر بچوں کے چہروں پہ تماشوں کے نشان، کہتی تھی کہ عباس دیوار مائیں کہتی تھی کہ عباس دیوار دراور ہو کہاں، کسی مظلوم کی سن لیتے تھے ظالم جو فقا، آ کے رکھ دیتے تھے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ سنام، نظریں اٹھ جاتی تھی جب ظلم کے پادر کی طرف، بچے گھبرا کے نکل جاتے تھے جنگل کی طرف، نظریں اٹھ جاتی تھی جب ظلم کے بادل کی طرف، بچے گھبرا کے نکل جاتے تھے جنگل کی طرف۔ نعرہ صلوات۔ بہت بلند نعرہ صلوات۔ اب میں علی مولانا امبرادی صاحب سے طے کروں تشریف لائیں۔ بہت بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری، بہت بلند نعرہ پنجتنی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ صلوات، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور سید ارمان رضوی ابن سید فیصل رضوی صاحب کی
روح پرفتوح کو اصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله عز وجل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آپ حضرات اور آگے آ جائے تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو جو ہے وہ زحمت نہ ہو. ایک صلوات اور ارشاد فرما دے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، کتاب اور عالم کتاب اور جس آئے وافل ہدایہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے اور انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ جو چاروں مجالس آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں ان چاروں کا ایک تو ریویژن ہو جائے المختصر، اور یہ کہ خلاصہ اس موضوع کا آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچا دیا جائے. عزیزان گرامی قدر، یوں تو یہ جو ٹاپک تھا، یہ جو موضوع تھا، یہ بڑا وسیع و عریض تھا، اور یہ ایک خمسہ کیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس موضوع پہ اگر 10 خمسے بھی ہو جائیں جب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، چونکہ موضوع میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس ذات کے صدقے میں جس نے پورے قرآن کو ایک نقطے میں سمیٹ دیا، کہ اس موضوع کا خلاصہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں آج کی اس مجلس میں پہنچا دیا جائے. عزیزان گرامی قدر، ترجمہ تبرکاً پھر سے سماعت فرما لیں جو حضرات جو ہے ان سے قبل کے مجالس میں نہیں تھے، تاکہ وہ ہمارے ہم سفر ہو جائیں. یقیناً انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تک بھی بات مکمل طور پہ پہنچے، لیکن جنہوں نے پابندی سے چاروں مجلسیں سماعت فرمائی ہیں یقیناً ان کے لیے تو ہے جو بات ہے وہ لطف دوبالا ہی رہے گا انشاءاللہ. کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں.
قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دیجئے کہ میری رسالت، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ بطور گواہ میری رسالت کے لیے کافی ہے، دوسرے وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ پہلی مجلس میں ہم نے لفظ شہید پہ گفتگو کی تھی، پھر ہم نے لفظ کتاب پہ، لفظ علم پہ گفتگو کی ہے، پھر ہم نے لفظ کتاب پہ گفتگو کی ہے، پھر کل جو ہے وہ ہم نے اسی بات کو آگے بڑھایا تھا، اور آج جو ہے وہ انشاءاللہ اسی جو ہے اس موضوع کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے میری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرے وہ ہے جس کے پاس کل کی کل کتاب کا علم ہے۔ اور یہ بات بارہا اب حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی کہ اس بات پہ تمام عالم اسلام اتفاق رکھتا ہے، فخر الدین رازی تک نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ومن عندہ علم الکتاب کی مصداق اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات گرامی امیر المومنین ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا کہ دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرے امیر المومنین ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک گواہ اللہ ہے، دوسرے امیر المومنین ہیں۔ اللہ رسول کی رسالت کا گواہ ہے، اللہ رسول کی رسالت کا گواہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب اللہ گواہ ہے تو کیا اللہ گواہی دینے کے لیے آیا ہے؟ کبھی آیا اللہ؟ یا اللہ گواہی دینے کے لیے کیا آ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے صاحب وہ اگر وہ ظاہر ہو جائے، وہ عام انسانوں کو دکھائی دینے لگے تو پھر وہ اللہ ہی کہاں رہے گا، وہ خدا ہی کہاں رہے گا اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے تو؟ یعنی خدا ہمارے سامنے گواہی دینے کے لیے نہیں آ سکتا، تو پھر یہ گواہی کیسے ہوئی؟ پھر جو اس نے گواہی دی وہ کس طریقے سے دی؟ تو دیکھیے یہ بات آج کے زمانے میں آپ بآسانی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے اور کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ایبسنٹ ہوتا ہے، نہیں پہنچ پاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ووٹ پر اپنی مہر لگاتا ہے، اپنی گواہی پر اپنی مہر لگاتا ہے اور اپنی گواہی کو بھیج دیتا ہے۔ چونکہ اللہ آ نہیں سکتا تھا لہٰذا اس نے اپنی گواہی پر لا ریب فیہ کی مہر لگائی اور اپنی گواہی کو بھیج دیا۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس نے اپنی گواہی پہ لا ریب فیہ کی مہر لگائی اور اس نے اپنی گواہی کو نازل کر دیا۔ یعنی اس کی طرف سے جو گواہ ہے وہ قرآن ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ کی طرف سے جو گواہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اب ایک آیت اس کا جز سنیے، ارشاد ہوتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اے میرے رسول آپ کے پاس دو گواہ ہیں، ایک گواہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے اور دوسرا گواہ ہے جو خود آپ سے ہے۔ ایک گواہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، دوسرا گواہ آپ کی طرف سے ہے جو خود آپ سے ہے، منزل منیت پر ہے، آپ سے ہے۔ دو گواہ ہیں، ایک اللہ کی طرف سے ہے، دوسرا آپ کی طرف سے ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے ہے، میں بات کا آغاز کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک گواہ اللہ کی طرف سے ہے، دوسرا گواہ نبی کی طرف سے ہے۔ جو گواہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اس کا نام ہے قرآن، جو گواہ نبی کی طرف سے آیا تھا اس کا نام ہے علی، جو گواہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اس کا نام تھا قرآن، جو گواہ نبی کی طرف سے آیا اس کا نام تھا علی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، آئیڈیلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو خدا کا گواہ ہے وہ خدا کے گھر سے آتا، جو نبی کا گواہ ہے وہ نبی کے گھر سے آتا، مگر اللہ اکبر، کیا کہنے خدا کے، کیا کہنے اس محبت کے جو خدا اور اس کے حبیب کے درمیان میں ہے۔ خدا کا گواہ خدا کے گھر سے آنا چاہیے تھا، نبی کا گواہ نبی کے گھر سے آنا چاہیے تھا۔ خدا کا گواہ ہے قرآن، نبی کا گواہ ہے علی، خدا کا گواہ خدا کے گھر سے آنا چاہیے تھا، نبی کا گواہ نبی کے گھر سے آنا چاہیے تھا، مگر صدقے ہو جائے اس محبت کے کہ خدا کا گواہ نبی کے گھر سے آ رہا ہے، نبی کا گواہ خدا کے گھر سے آ رہا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
یا نبی کا گواہ خدا کے گھر سے آ رہا. اچھا اس میں بھی دیکھیے کتاب اور عالم کتاب میں کتنی مطابقت ہے, کتنی مماثلت ہے. اس بات کو بھی آپ ذرا محسوس کیجئے. جو لوگ اب دیکھیے اب چونکہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب یہ خانہ کعبہ میں ولادت اس طریقے کی کوئی چیز نہیں, اور ایک بڑا اس کے بھی اگینسٹ ایک پورا کیمپین چلایا گیا کہ خانہ خدا میں اللہ کے گھر میں کسی کی ولادت نہیں ہو یا نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی قدر, پھر وہی بات عرض کروں گا جو پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں, قرآن علی کے فضائل کا ذمہ دار ہے. پوری دنیا ایک ہو جائے, جب تک قرآن باقی ہے امیر المومنین کے فضائل باقی رہیں گے. یہ کہنے کی بات ہے کہ قرآن گونگی کتاب ہے, جب قرآن بولنے پر آتا ہے تو اچھے اچھوں کی بولتی بند کر دیتا ہے. عزیزان گرامی, جو لوگ اس بات کو مشتبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ سورہ بقرہ پڑھیں. ارشاد ہوتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ, یہ بات موضوع سے مسلسل اس لیے عرض کر رہا ہوں, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَلِلْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے عہد لیا, وعدہ لیا, عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے. کہ کیا عہد لیا؟ انتا ہرا بیتی, کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک رکھیں گے. کن کے لیے پاک رکھیں گے؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, وللعاکفین, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, ورکع السجود, اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. طواف کرنے والوں کے لیے گھر پاک رکھا جائے گا, اعتکاف کرنے والوں کے لیے گھر پاک رکھا جائے گا, رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے گھر پاک رکھا جائے گا. جو خانہ کعبہ جاتے ہیں وہ رکوع و سجود کرتے ہیں. رکوع و سجود کرنے والے تو دنیا میں موجود ہیں, جو وہاں جاتے ہیں وہ طواف کرتے ہیں. طواف کرنے والے تو دنیا میں موجود ہیں. مگر ذرا عالم اسلام ہمیں بتائے تو صحیح, قرآن کہہ رہا ہے کن کے لیے تیسرا ایک اور گروہ ہے. کن کا گروہ ہے؟ اعتکاف کرنے والوں کا گروہ ہے. مجھے بتائیں تو صحیح, آخر وہ کون سی ذات ہے, آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے خانہ کعبہ میں اعتکاف کیا ہے, جس نے خانہ کعبہ میں اعتکاف کیا. علماء کرام تشریف فرما ہے, اعتکاف اور طواف دو الگ الگ چیزیں ہیں. طواف باہر سے ہوتا ہے, اعتکاف اندر سے ہوتا ہے. طواف خانہ کعبہ کے باہر ہوگا, اعتکاف خانہ کعبہ کے اندر ہوگا. اور علماء کرام تشریف فرما ہے, اعتکاف کے لیے شرط ہے. آپ پوچھئے اگر میں روزہ رکھ کے ایک دن مسجد میں بیٹھ جاؤں تو کیا یہ اعتکاف شمار ہوگا؟ یہ اعتکاف نہیں ہوگا. اگر روزہ رکھ کے 2 دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جاؤں کیا یہ اعتکاف شمار ہوگا؟ نہیں, یہ بھی اعتکاف فقہ کی زبان میں نہیں ہوگا. اعتکاف کے لیے شرط یہی ہے کہ کم از کم 3 دنوں تک مسجد کے اندر رہا جائے. کم از کم 3 دنوں تک, 3 دنوں تک, 3 دنوں تک, 3 دنوں تک. مجھے تاریخ دیکھ کر بتائیے وہ کون سی ذات ہے جو 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دنوں تک خانہ کعبہ کے اندر مقیم رہی ہو. اگر آپ کو نہ ملے تو آئیے, 16ویں رجب ہے, خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو رہی ہے, ایک ماں ہے جو کعبے سے برآمد ہو رہی ہے, ہاتھوں پہ ایک نومولود بچہ ہے. اس ماں نے اور اس بچے نے بتا دیا, زمانے والوں دیکھ لو, سب طواف کرنے والے ہیں, ہم اعتکاف کرنے والے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ادھر رک کے ایک جملہ عرض کرتا چلوں, پھر میں اسی آیت کی طرف پلٹ رہا ہوں. ابراہیم کس سے وعدہ لیا گیا کعبے کو پاک رکھنے کا؟ بتائیے. ابھی آیت پڑھی ہے, وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ابراہیم سے وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ بیت کو پاک رکھیں. دیکھیں حضرت ابراہیم بڑی باعظمت شخصیت کا نام ہے. ابراہیم ہمارے نبی کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے. نبی ہیں, رسول ہیں, خلیل خدا ہیں. بدن پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, خلت کا پیرہن آویزہ ہے, سر پہ انسانوں کی امامت کا تاج سجا ہوا ہے. اتنے باعظمت ہیں حضرت ابراہیم, ذبیح اللہ کے والد ماجد ہے, ہمارے رسول کے جد امجد ہے, امیر المومنین کے جد امجد ہے. اتنے باعظمت ہیں حضرت ابراہیم. لیکن دیکھیے ایک بات ہے کہ بندہ چاہے کتنی ہی ترقی کر لے, بندہ بہرحال بندہ رہتا ہے. بندہ چاہے کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے, بندہ
بہرحال بندہ رہتا ہے. یہ بیت ہے، بیت جس کی طہارت کی ذمہ داری ابراہیم کو دی جا رہی ہے. یہ بیت ہے، بیت جس کی طہارت کی ذمہ داری ابراہیم کو دی جا رہی ہے. وہ اہل بیت ہیں، اہل بیت، کہ جب ان کی طہارت کی بات آئی تو اللہ نے کسی نبی کو ذمہ داری نہیں دی، کسی رسول کو ذمہ داری نہیں دی، کسی فرشتے کو ذمہ داری نہیں دی، بلکہ خود اس نے اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے. اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے. بیت کو ابراہیم پاک رکھیں گے، اہل بیت کو اللہ پاک رکھے گا. بیت کو ابراہیم پاک رکھیں گے، اہل بیت کو اللہ پاک رکھے گا. تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے بیت اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، اہل بیت اتنے پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات ارشاد فرما دے بر محمد و آل محمد. جیتے رہیے خوش رہیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اچھا دیکھیے اس میں بھی میں یہاں تک آپ کو کیوں لے کر آیا، تاکہ آپ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکیں، کتاب اور عالم کتاب کے اس رشتے کو سمجھ سکیں. اس لیے میں آپ کو جان بوجھ کے یہاں تک لایا. کل اور پرسوں میں نے دونوں مجلسوں میں غالباً یہ آیت پڑھی تھی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جس میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے. کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے اس کتاب کی کہ یہ ہدایت کرتی ہے. کتاب ہدایت کرتی ہے. کتاب ہدایت کرتی ہے. کن کی ہدایت کرتی ہے؟ پرسوں کی مجلس کن کی ہدایت کرتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقین کی ہدایت کرتی ہے. کتاب کیا ہے؟ ھدی للمتقین. اب سنیے اسی قرآن نے کہا اِنَّ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین. بے شک خانہ کعبہ دنیا میں بننے والا پہلا گھر ہے. یہ کون سا گھر ہے؟ جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے وضع کیا گیا ہے بکے کی سرزمین پہ. یہ گھر مبارک بھی ہے اور یہ گھر ھدی للعالمین ہے. یہ گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. جس قرآن نے کہا ہے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اسی قرآن نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں. اتنے بڑے مجمع میں مجھے کوئی بتائے کہ کبھی خانہ کعبہ نے کسی کو آ کر کہو کہ صاحب اٹھ جائیے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ کبھی خانہ کعبہ نے آپ کو کوئی مسئلہ بتایا ہو، آپ کے دماغ میں نماز کا شک آ گیا ہو، آپ نے خانہ کعبہ سے پوچھا ہو اور خانہ کعبہ نے آپ کی ہدایت کر دی ہو؟ آپ کو نہیں پتا ہو کہ اس مسئلے میں کیا حکم ہے، آپ نے کعبے سے پوچھا ہو اور کعبے نے آپ کی ہدایت کر دی ہو؟ مجھے ایک مثال دیجئے کہ خانہ کعبہ کیسے ہدایت ہے؟ خانہ کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ خانہ کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ خانہ کعبہ کیسے؟ بھیا گھر ہدایت نہیں کرتا، گھر والا ہدایت کرتا. ابھی جائیے آپ گوگل پہ دیکھیے، پرائم منسٹرز آفس ڈالیے، پردھان منتری کاریالے ڈالیے، وزیر اعظم کا دفتر ڈالیے، تو آپ کو اس پر نوٹس مل جائے گا کہ پرائم منسٹرز آفس نے پی ایم او نے یہ فیصلہ لیا ہے مثلا کہ کل سے یہ کام کیا جائے گا. پی ایم او نے فیصلہ لیا ہے، پردھان منتری کاریالے نے فیصلہ لیا ہے، پرائم منسٹرز آفس نے فیصلہ لیا. آپ مجھے بتائیے فیصلے پردھان منتری کا کاریالے لیتا ہے یا پردھان منتری لیتا ہے؟ کیا سنا بھائی؟ میں اگر کہوں کہ صاحب میں بہت پیاسا تھا، ایک گلاس پیا اور سیر ہو گیا، تو میں نے کیا گلاس پیا ہے یا گلاس کے اندر کا پانی پیا ہے؟ بعض اوقات ظرف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مراد مظروف ہوتا ہے. ہدایت گھر نہیں کرتا، گھر والا کرتا ہے. قرآن نے کہا قرآن ھدی للمتقین ہے، کعبے کے لیے کہا کعبہ ھدی للعالمین ہے. ہدایت گھر نہیں کرتا، گھر والا کرتا ہے. اللہ نے علی کو اپنے گھر میں بھیج کے بتایا کعبہ گھر ہے، علی گھر والا ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد.
یا سنیے گا عزیزان گرامی، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. یہ ہے رشتہ بیت میں اور اہل بیت میں، کتاب میں اور عالم کتاب میں. عزیزان گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا، وہ بھی ہدایت ہے، وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ بھی ہدایت ہے، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. اچھا آپ دیکھیے گا، بس آج چونکہ یہ موضوع مجھے تمام کرنا ہے، اس لیے یہ باتیں ہر مجلس سے میں جو باتیں چھوٹ گئی تھیں وہ ساری باتیں جمع کر کے ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اگر ایسا ہی رشتہ ہے، اب یہ بہت پرانا، صدیوں پرانا اعتراض ہے اور اس کے بارہا ہمارے علماء، بزرگ علماء جواب دے چکے ہیں، لیکن چونکہ اکثر ہمارے نوجوان برادران ہمارے پاس ایسے سوالات لے کر آ جاتے ہیں اور چونکہ اس موضوع کے دائرے میں آ رہا ہے لہٰذا اس کو بھی سماعت فرماتے چلیے، جو ہے یہ بھی قرآن کے ذیل ہی میں اس جواب کو بھی ملاحظہ فرما لیں. صاحب اگر ایسا ہی رشتہ ہے تو پھر کتاب میں عالم کتاب کا نام کیوں نہیں ہے؟ کتاب میں کل کی مجلس یاد رکھیے گا، اہدنا الصراط المستقیم جو حضرات سن چکے ہیں، کتاب میں عالم کتاب کا نام کیوں نہیں ہے؟ اگر یہی مسئلہ آپ کے امام، اگر ایسی یہ امامت اگر منصوص من اللہ ہوتا ہے تو پھر اس کتاب میں آپ کے اماموں کے نام کیوں نہیں موجود ہیں؟ بہت پرانا اعتراض ہے، آپ کے امام کے نام کیوں نہیں موجود ہیں؟ ہم پلٹ کے کہتے ہیں ہمارے امام کا نام کہاں نہیں موجود ہے؟ بھائی ایک آدمی کا ایک نام تو ہوتا نہیں ہے. آپ مجھے عنبر آبدی کے نام سے جانتے ہیں، میرے کالج والے مجھے کسی اور نام سے جانتے ہیں، میرے گھر والے مجھے کسی اور نام سے جانتے ہیں، میرے والد گرامی مجھے کسی اور نام سے بلاتے ہیں، میری ماں مجھے کسی اور نام سے. ایک نام تو ہوتا نہیں ہے. آپ کس نام کو ڈھونڈیں گے اس قرآن میں؟ علی کے کتنے نام جمع ہیں اس قرآن میں؟ اس قرآن میں علی کہیں ذکر ہیں، کہیں اہل الذکر ہیں. اس قرآن میں علی کہیں کتاب ہیں، کہیں عالم کتاب ہیں، کہیں صلاۃ ہیں، کہیں اذان ہیں. کس نام کی طرف آپ ڈھونڈیں گے اور کس نام کو ڈھونڈیں گے؟ لیکن بہرحال اگر ضد ہی ہے کہ ہمیں وہ نام جو سب کو پتا ہے وہی نام چاہیے قرآن مجید میں، تو ہم وہی نام دکھلائے دیتے قرآن مجید میں. سن لیجئے، کتاب ہو اور عالم کتاب کا نام نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ مبارک زخرف، یہ جو میں آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جب ہمارے ائمہ سے پوچھا گیا، اماموں سے پوچھا گیا کہ قرآن میں امیر المومنین کا نام کیا، تو انہوں نے ان آیتوں کی تلاوت کی. سورہ مبارک زخرف پڑھیے، ارشاد ہوتا وَإِنَّهُ لَدَيْنَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ ہمارے نزدیک ام الکتاب میں علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے، علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے. بے شک وہ ہمارے نزدیک، اللہ کہہ رہا ہے وہ ہمارے نزدیک، یعنی اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ لوگ اکثر یہ بات بھی کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب یہاں تو جو علی بمانے علی العظیم ہے، اور اس کنفیوژن کا ازالہ بھی قرآن مجید ہی میں سورہ مبارک مریم میں کر دیا گیا، جہاں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، کہ وہ خدا جو زمین کا بھی رب ہے، جو آسمانوں کا بھی پروردگار ہے اور ہر اس شے کا پالنے والا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، بس تم اسی کی عبادت میں صبر کرو. هل تعلم لہو سمیہ، اور کیا تم کسی ایسے کو جانتے ہو جو اللہ کا ہم نام ہے، جو اللہ کا ہم نام ہے، جس کا نام اللہ کا نام ہے، جس کا نام اللہ کے نام پر ہے؟ کیا تم کسی قرآن مجید نے یہ بات کہہ کے پڑھنے والے کے دماغ میں تجسس پیدا کیا ہے، تحقیق کا مادہ پیدا کیا؟ تلاش تو کرو، کوئی تو ذات ہے نا جو اللہ کی ہم نام ہے، جس کا نام اللہ کے نام پر ہے، جس کا نام اللہ کے نام پر ہے، اللہ کے نام پر ہے، اللہ کے نام پر ہے. جتنے انبیاء کے نام آپ کو پتا ہے، ان کے اوصیاء کے نام آپ کو پتا ہے، آپ سارے نام سامنے رکھیے، اور اللہ کے جتنے نام معلوم ہیں آپ وہ سارے نام بھی سامنے رکھیے. بھائی اللہ رحمان ہے، ڈھونڈیے کیا کسی نبی کا نام رحمان ہے؟ اللہ رحیم ہے، ڈھونڈیے کیا کسی نبی کا نام رحیم ہے؟ اللہ کریم ہے، تلاش کیجئے کیا کسی نبی کا نام کریم ہے؟ اللہ خالق ہے، کیا کسی نبی کا نام خالق ہے؟ اللہ رازق ہے، کیا کسی نبی کا نام رازق ہے؟ اللہ باری ہے، کیا کسی نبی کا نام باری ہے؟ اللہ واحد ہے، کیا کسی نبی کا نام واحد ہے؟ اللہ صمد ہے، کیا کسی نبی کا نام صمد ہے؟ اللہ خلاق ہے، کیا کسی نبی کا نام خلاق ہے؟ اللہ رزاق ہے، کیا کسی نبی کا نام رزاق ہے؟ اللہ قہار ہے، کیا کسی نبی کا نام قہار ہے؟ اللہ جبار ہے، کیا کسی نبی کا کوئی تو ہوگا. جب قرآن میں آیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کا ہم نام ہے. ارے بھیا تعصب کی عینک اتاریے، بغض علی کا چشمہ اتاریے اور روش
دراگ پہ نکل جائیے اس ذات کو ڈھونڈنے کے لیے جو اس آیت کی مصداق ہے، جو اللہ کا ہم نام ہے۔ پوری کائنات میں ایک ہی ذات ملے گی، یا وہ علی ہے یا ہمارا مولا علی۔ یا آئیے اس آیت کی طرف، سورہ مبارکہ زخرف کی طرف، جو چھٹے امام نے دلیل کے طور پہ پیش کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَدَيْنَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ ہمارے نزدیک ام الکتاب میں علی بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ ام الکتاب کیا ہے؟ سورہ الحمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام الکتاب۔ کل اہدنا الصراط المستقیم والی مجلس یاد رکھیے گا۔ سورہ الحمد، امام نے یہ دلیل دی ہے، سورہ الحمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام الکتاب۔ سورہ الحمد میں کوئی علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ کہ مولا سورہ الحمد میں کیا ہے؟ کیا پڑھتے نہیں ہو اہدنا الصراط المستقیم؟ پڑھتے نہیں ہو؟ دیکھیں کل تو میں نے آپ کے سامنے دوسرا استدلال، آج سامنے کی بات رکھا ہوں۔ پڑھتے نہیں ہو اہدنا الصراط المستقیم؟ عزیزان گرامی قدر، قرآن سورہ زخرف میں کہہ رہا ہے کہ ام الکتاب میں علی الحکیم ہے۔ ام الکتاب ہے سورہ الحمد۔ سورہ الحمد میں اہدنا الصراط المستقیم، اتنی دلیلیں کل دی تھی، ایک دلیل آج دے رہا ہوں۔ مولا کا واضح نام قرآن میں کہاں موجود ہے؟ سورہ الحمد میں آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن سے کھلے لفظوں میں پوچھ لیجئے کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، تو سورہ بقرہ میں پکار کے کہتا ہے ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ جو علی ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ یہی ترجمہ مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ مرحوم نے بھی اپنے ضمیمے میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ علامہ ابن شہر آشوب نے اپنے مناقب میں رسول اللہ سے روایت نقل کی ہے، جب کسی نے پوچھا آگے کہ آپ اتنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں، علی کا نام کہاں ہے قرآن میں؟ تو اس پر رسول اللہ نے کہا یا غلیظ و یا احمق، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا ھذا صراط علیہ مستقیم؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال اسی سلسلے میں دو آیتیں غالباً اور ہیں جو ائمہ معصومین نے سلسلے میں بیان فرمائی، لیکن میں یہیں پر روک رہا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ ہے رشتہ کتاب میں اور عالم کتاب میں، کتاب میں اور عالم کتاب میں۔ سنیے گا عزیزان گرامی، ایک بہت سامنے کی بات ہے، یہ جو کتاب ہے یہ کائنات کی وہ واحد کتاب ہے۔ دیکھیے ہر کتاب ایک موضوع پہ لکھی جاتی ہے، ہر کتاب ایک سبجیکٹ کو کور کرتی ہے۔ جو ہسٹری کی کتاب ہوتی ہے اس میں آپ کو جیولوجی نہیں ملے گی، جو جیولوجی کی کتاب ہوتی ہے اس میں آپ کو فزکس نہیں ملے گی، جو فزکس کی کتاب ہوتی ہے اس میں آپ کو بایولوجی نہیں ملے گی، جو بایولوجی کی کتاب ہوتی ہے اس میں آپ کو میتھمیٹکس نہیں ملے گی، حدیث کی کتاب میں تفسیر نہیں، تفسیر کی کتاب میں فقہ نہیں، فقہ کی کتاب میں کلام نہیں، کلام کی کتاب میں اصول نہیں۔ ہر موضوع کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے، لیکن یہ اس کتاب کا کمال ہے کہ جس میں کہا گیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا کھلا بیان موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے کہا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر شے کا احصاء کر دیا گیا کتاب مبین میں۔ اسی کتاب میں آپ کو تاریخ بھی ملے گی، ماضی کے اتنے سارے واقعات اس کتاب میں موجود ہیں۔ اسی کتاب میں آپ کو میتھمیٹکس بھی ملے گی، نیومرولوجی پر، علم الاعداد پر قرآن نے جس طریقے سے گفتگو کی وہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے۔ اسی قرآن میں آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فقہ کے احکام بھی ملیں گے۔ اسی وضو کا طریقہ قرآن مجید میں مثلا موجود ہے، نماز کے اوقات قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی قرآن میں آپ کو فزکس بھی ملے گی کہ جس وقت جو ہے وہ دور دور تک بگ بینگ تھیوری کا کوئی تصور نہیں تھا، اس وقت قرآن نے کہا تھا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کیا جنہوں نے کفر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تو اور ہم نے انہیں جدا کیا ہے۔ جس وقت جو ہے وہ دور دور تک کیمسٹری کی کہیں بات نہیں ہوتی تو اس وقت قرآن کیمسٹری کے موضوعات پہ بول رہا تھا۔ جس وقت کیا کہتے ہیں کہ ایمبریولوجی کی کھوج نہیں ہوئی تھی، اس سورہ مبارک الگ پڑھیے، انسان کی خلقت کے تمام منازل قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس نے مختلف علوم کو کور کیا ہے، یہ واحد کتاب ہے جس میں ہر شے موجود ہے۔ اب دیکھیے گا کتاب اور عالم کتاب کا کتنا واضح رشتہ ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس میں مختلف علوم جمع کر دیے گئے ہیں، یہ واحد کتاب ہے۔
یہ واحد کتاب ہے جس میں مختلف علوم ایک کتاب میں جمع کیے گئے ہیں. تاریخ انسانیت میں یہ واحد کتاب ہے جہاں مختلف علوم ایک کتاب میں جمع کیے گئے. اور تاریخ انسانیت میں بس اور بس ایک واحد یونیورسٹی تھی جہاں مختلف علوم پڑھائے جاتے تھے اور پڑھانے والا ایک ہوتا تھا. دیکھیں بہت سامنے کی بات ہے، اگر میں آج پی ایچ ڈی کرنے کے لیے دہلی یونیورسٹی میں جاؤں اور کوئی جو ہے وہ غیر مانوس سا سبجیکٹ لے کر جاؤں جو کسی کے جس کے بارے میں معلوم بہت زیادہ اس پر تحقیق نہیں ہوئی، نیا سا ایک دم سبجیکٹ لے کر جاؤں اور میں کہوں صاحب مجھے اس پر ریسرچ کرنی ہے، مجھے کوئی سپروائزر دیجئے، تو وہاں سے جواب ملے گا کہ صاحب ہمارے پاس یہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں، ہم آپ کو کیسے پڑھائیں. ہمیں اتنی بڑی یونیورسٹی، آپ نے سینکڑوں پڑھانے والے ہیں، ہزاروں پڑھنے والے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہے جو میری ریسرچ کو سپروائز کر سکے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا پروفیسر آپ کے پاس نہیں ہے جو اتنے سارے جو آپ نے سینکڑوں پڑھانے والے پروفیسرز رکھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے جو میرے جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو سپروائز کر سکے. تو پلٹ کے کہیں گے صاحب نہیں، ہر پروفیسر جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہوتا ہے. ایک پروفیسر ایک ہی سبجیکٹ پڑھاتا ہے، وہ اسی سبجیکٹ میں مہارت رکھتا ہے، وہ وہی پڑھا سکتا ہے، وہ آپ کو ریسرچ نہیں کرا سکتا. تاریخ انسانیت کی وہ واحد یونیورسٹی ہے جو مسجد النبوی میں چلتی تھی، جس کی بنیاد آپ کے 5ویں امام نے رکھی، جس کو پروان آپ کے 6 امام نے چڑھایا، جہاں 4000 پڑھنے والے ہوتے تھے، ایک پڑھانے والا ہوتا تھا. 4000 پڑھنے والے ہوتے تھے، ایک پڑھانے والا ہوتا تھا. جسے فقہ پڑھنی ہوتی تھی وہ بھی اسی سے پڑھتا تھا، جسے حدیث پڑھنی ہوتی تھی وہ بھی اسی سے پڑھتا تھا، جسے تاریخ پڑھنی ہوتی تھی وہ بھی اسی سے پڑھتا تھا، جسے فزکس پڑھنی ہوتی تھی وہ بھی اسی سے پڑھتا تھا، جسے کیمیا پڑھنا ہوتا تھا وہ بھی اسی سے پڑھتا تھا. ایک پڑھانے والا تھا، 4000 پڑھنے والے تھے. عزیزان گرامی، امام صادق نے اپنی درسگاہ کو جب قائم کیا ہوگا اور اس طریقے سے پڑھایا ہوگا تو دنیا کو پکار کے کہا ہوگا دیکھو یہ کتاب ہے اور یہ عالم کتاب ہے، یہ کتاب ہے اور یہ عالم کتاب ہے. اگر یہ کتاب ہے تو ہم بھی وارث کتاب ہے، اگر یہ کتاب ہے تو ہم بھی صاحب کتاب ہیں، اگر یہ کتاب ہے تو ہم نور ہیں، اگر یہ ذکر ہے تو ہم اہل الذکر ہیں. ارے بھیا اگر یہ کلام صادق ہے تو ہم بھی تو امام صادق. دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ اس پر ذرا غور کیجئے یہ کتنی بڑی بات ہے. اس کو اور تھوڑا آگے لے چلیے، صرف علوم تک کیوں محدود کرنا، تھوڑا اور بات کو آگے بڑھائیے. آپ دیکھیے گا کہ ایک بندہ اپنی پوری زندگی میں کسی ایک شعبے میں مہارت حاصل کرتا ہے. ایک آدمی اپنی پوری زندگی کسی ایک فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک صاحب جو ہیں وہ کہیں بھی محلے میں لڑائی ہو جاتی ہے وہ سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں. اب آپ ایک دن کو قلم تھما دیجیے، صاحب اتنی اچھی آپ لڑائی کرتے ہیں، ایک اچھی سی کتاب بھی لکھ دیجئے، تو ان کے ہاتھ تھر تھرانے لگیں گے. وہاں تو جاتے وقت آستینیں چڑھ جاتی تھیں، یہاں ہاتھ تھر تھرا رہے ہیں. تو کہیں گے صاحب وہ میدان، اس میدان کا غازی ہوں، اس میدان کا غازی نہیں ہوں. کوئی صاحب بہت اچھے عبادت گزار ہیں، مگر آپ دیکھیں گے جب میدان سخاوت میں آتے تو ان سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے. کوئی صاحب بہت بڑے سخی ہیں، جب جو ہے وہ مصلی عبادت پہ آتے ہیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے کہ ان کی عبادت کس طریقے سے ہوتی ہے. کوئی صاحب جو بہت بڑے عبادت گزار ہیں مگر ویسے عادل نہیں ہے. کوئی بہت اچھے عادل ہے ویسے سخی نہیں ہے. کوئی بہت اچھے سخی ہیں مگر ویسے قاضی نہیں ہے. کوئی قاضی ہے تو بہادر نہیں ہے، بہادر ہے تو مصور نہیں ہے، مصور ہے تو کیا کہتے ہیں عالم نہیں ہے، عالم ہے تو عارف نہیں ہے، عارف ہے تو مستبصر نہیں ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں گے پوری زندگی آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا، پوری دنیا میں نہیں ملے گا. مشہور ہے کہ جو ہے وہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عبارت بڑی مشہور انگریزی کی کہاوت ہے کہ جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن. کہ جیسا آپ مختلف چیزوں میں آپ کچھ تو جانتے ہیں مگر کسی ایک چیز میں بھی آپ سب کچھ نہیں جانتے. پوری دنیا میں یہ کہاوت جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنی زندگی میں کسی ایک صفت میں کمال حاصل کرتا ہے، کسی ایک شعبے میں مہارت حاصل کرتا ہے. ہم کیوں نہ علی علی کریں؟
ایسا پیشوا، ایسا رہبر، ایسا امام کسی کے پاس ہو تو لے کر آئے. ہم کیوں نہ ذکر امیر المومنین اس کثرت کے ساتھ کریں. کسی کے پاس ایسا پیشوا ہے، ایسا رہبر ہے. عزیزان گرامی، پوری زندگی میں ایک انسان ایک فیلڈ میں جو ہے وہ منزل کمال پہ پہنچتا ہے، منزل کمال حاصل کرتا ہے، ایک شعبے میں مہارت حاصل کرتا ہے. علی کہتے ہیں بلند کو، چونکہ اللہ نے اپنے نام پر ان کا نام علی رکھا تھا، اللہ نے بلند کیا تھا، لہٰذا علی زندگی کے ہر شعبے میں بلند نظر آتے ہیں. عبادت میں دیکھیے گا وہاں بھی علی ہیں، سخاوت میں دیکھیے گا وہاں بھی علی ہیں، قضاوت میں دیکھیے گا وہاں بھی علی ہیں، شجاعت میں دیکھیے گا وہاں بھی علی ہیں، عدالت میں دیکھیے گا وہاں بھی علی ہے، علم میں دیکھیے گا وہاں بھی علی ہیں، فہم میں دیکھیے گا وہاں بھی علی ہیں، تقوی میں دیکھیے گا وہاں بھی علی ہیں، ایمان میں دیکھیے گا وہاں بھی علی ہیں، عرفان میں دیکھیے گا وہاں بھی علی ہیں. عزیزان گرامی، ہم تو ان کے چاہنے والے، ہم تو ان کے فضائل پڑھیں گے ہی، لیکن بات تو جب ہے جب اغیار اس بات سے متاثر ہو. اغیار اس بات سے متاثر ہوئے. دنیا نے جب علی کی زندگی کو پڑھا تو حیران ہو گیا، کہا یہ کیسا بندہ ہے کہ میدان میں جائے تو اس سے بڑا کوئی شجاع و بہادر نہیں. علم کے میدان میں آئے تو پکار کے کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. عبادت کے میدان میں آئے تو کہا جائے کہ ضرب علی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. عزیزان گرامی، اس جیسا بندہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ دنیا میں حیرت ہو گئی. عنبر عابدی نہیں کہہ رہا، فلپ کوری ہٹی پرنسٹن یونیورسٹی کا پروفیسر، جب اس نے امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ کیا تو وہ حیران ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا. اس نے میرے مولا کے لیے تاریخی کلمات اور یہ تاریخی جملے کا، اس نے کہا علی کیسے ہیں ایک انسان میں اتنی ساری خوبیاں اور وہ بھی منزل کمال پہ. اس نے کہا تھا ویلینٹ ان بیٹل، wise in counsel, true to his friends, magnanimous to his foes. Ali became both the paragon of Muslim chivalry as well as the Solomon of Arabic tradition, around whose name innumerable poets and anecdotes have clustered. وہ کہتا ہے valiant in battle, wise in counsel. میدان میں آئے تو علی سے بڑا کوئی شجاع و بہادر نہیں ہے. وائز ان کاؤنسل، حکمت کی باتوں پر آئے تو علی سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، جسے قرآن علی الحکیم کہے اس سے بڑھ کے حکیم کہاں پہ ہوگا. میدان میں آئے تو علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے. حکمت کی باتوں پہ آئے تو علی سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے. ارے اپنے دوستوں پہ شفقت اور مہربانی پہ آئے تو علی سے بڑا کوئی شفیق و مہربان نظر نہیں آتا. اور اپنے دشمنوں پہ قہر و غلبے پہ آئے تو علی سے بڑا کوئی قہار اور جبار نظر نہیں آتا. وہ کہتا کیا ہے علی، کسے سمجھ میں آئے گا علی. سولمان آف عربک ٹریڈیشن، وہ کہتا عربوں کی، یہ میرے جملے نہیں اس کے جملے، وہ کہتا عربوں کی تاریخ کا سلیمان علی ہے. ارے آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ آپ تک نہیں بات پہنچے گی تو کہاں لے کے جاؤں گا. عربوں کی تاریخ کا سلیمان علی ہے. کل کی مجلس یاد کیجئے گا، میں نے کہا ساری مجلس ریوائز ہو جائیں گی. عربوں کی تاریخ کا سلیمان علی ہے. یہ اس کا نظریہ تھا، یہ اس کا عقیدہ تھا کہ اس نے میرے مولا کو سلیمان کہا. میں تو سمجھتا ہوں اگر وہ یہ بات حضرت سلیمان کے سامنے کہہ دیتا تو سلیمان نبی اپنی انگوٹھی کا نقش دکھلا کے کہتے کہاں سلیمان، کہاں علی، کہاں سلیمان، کہاں علی. ارے بھیا جس کے گھر میں ملک الموت بنا اجازت کے چلا آئے وہ سلیمان، جس کی اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے وہ علی. جس کے گھر میں بنا اجازت ملک الموت چلا جائے وہ سلیمان، جس کی اجازت کے بغیر کوئی دلائل رکھتا ہوں جو باتیں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جس کی اجازت کے بغیر ملک الموت گھر میں چلا جائے وہ سلیمان، جس کی اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ بھی نہ ہلے وہ علی. ارے جس کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا وہ سلیمان، جس کے لیے زمین و آسمان مسخر ہوئے وہ علی. ارے بھیا جو ہتھیلی پہ چیونٹی کو لے کر مسئلہ پوچھے وہ سلیمان، جو زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے سلونی سلونی وہ علی.
کتنے سامنے کی بات ہے، کتنی واضح بات ہے کہ جس طریقے سے قرآن اپنے اندر مختلف کمالات رکھتا ہے، ویسے ہی علی اپنے اندر مختلف کمالات بمنزل کمال پہ رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو صفات وہاں ہیں وہی صفات یہاں ہیں، اور بہرحال اس میں اور ان میں رشتہ اتنا مضبوط ہے، اتنا گہرا ہے، ایسا اٹوٹ رشتہ ہے۔ علی تو بہرحال علی ہیں، حسن تو بہرحال حسن ہے، حسین تو بہرحال حسین ہے۔ یہ بات میں نے کل بھی عرض کی تھی اور آج بھی جو ہے وہ اس بات کو دہرا رہا ہوں۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اس گھرانے کے غلاموں اور کنیزوں کا رشتہ قرآن مجید سے ایسا ہے کہ جس کی نظیر آپ حضرات کو کہیں نہیں مل سکتی۔ بھائی اس گھرانے کی ایک کنیز ہے جس کا نام ہے فضہ۔ سیدہ کے ساتھ قرآن کا کیا رشتہ ہے کوئی کیا سمجھے گا؟ فضہ سے قرآن کا ایسا اٹوٹ رشتہ ہے کہ 20 سال تک سوائے قرآن کے کچھ اور فضہ کی زبان پہ آیا ہی نہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، 20 سال تک سوائے قرآن کے کچھ اور فضہ کی زبان پہ نہیں آیا۔ 20 سال تک سوائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو محسوس کریں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اپنے جو ہے وہ گھروں میں جا کے دیکھیے گا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت فضہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی سے پانی کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں تو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے مطالبہ کر رہی ہیں۔ جو کچھ فضہ کی زبان پہ آ رہا ہے وہ قرآن ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ جو کچھ فضہ کی زبان پہ آ رہا ہے وہ قرآن ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، 1-2 دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، کم از کم 20 سال تک، 20 برسوں تک جناب فضہ کی زبان پہ سوائے قرآن کے کچھ اور آیا ہی نہیں۔ اچھا کیسے باتیں کرتی تھی جناب فضہ قرآن مجید سے؟ ایک چھوٹا سا نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بی بی فضہ باتیں کیسے کرتی تھی قرآن مجید کے ذریعے، ایک چھوٹا سا نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کیسے آیتیں پڑھتی تھی، کس طریقے سے قرآن مجید سے باتیں کرتی تھی، سنیے گا عزیزان گرامی، انشاءاللہ بات پہنچے گی تو دعاؤں سے نوازیں گے۔ جناب فضہ سوچئے گا ایسے وہ 20 سال تک انہوں نے باتیں کی ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیسے بات کرتی تھی جناب فضہ قرآن مجید کے ذریعے۔ راوی کہتا ہے، سنیے گا عزیزان گرامی، جناب فضہ کے 4 بیٹے تھے، یاد رکھیے گا 4 بیٹے تھے۔ وہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ حج کے لیے چلی۔ بہرحال ضعیفی کا عالم تھا، قافلہ آگے نکل گیا، کچھ وجہ تھی کہ جناب فضہ پیچھے رہ گئیں۔ اب یہاں سے راوی کا بیان شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے فضہ اور قرآن مجید کا رشتہ کیسا ہے۔ فضہ جانتی ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں کے لیے ہے، جبھی تو قرآن مجید سے گفتگو کر رہی ہیں۔ یہ اہل بیت کے گھرانے میں کی پروردہ ہیں جنہیں جناب سیدہ نے جن کی تربیت فرمائی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ پورا قرآن ہمارے لیے متشابہ ہے، ان کے لیے محکم ہے۔ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایمبیگوس ہے، ان کے لیے اپیرنٹ ہے۔ ہمارے لیے متشابہ، ان کی یہ جانتے ہیں کہ کون سی آیت کہاں کے لیے آئی ہے۔ ان کو پتہ ہے کوئی بھی شے انسانی عقل سے، تفسیر قرآن سے زیادہ انسانی عقل سے دور نہیں ہے۔ ایک آیت ہوتی ہے، اس میں شروع کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، درمیان کا، امام پنجم کے جملے، درمیان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، آخری کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہم ہیں جو جانتے ہیں قرآن کا کون سا لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کون سا لفظ کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، فضہ ایسے گھرانے کی پروردہ ہیں، جبھی تو 20 سال تک قرآن مجید کے ذریعے گفتگو کی ہے۔ اب سنیے گا، راوی بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت ذہین ہے۔ راوی کہتا ہے میں آیا، میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے، صحرا میں تنہا ہے، دور دور تک نہ آدم کی ذات۔ وہ کہتا ہے میں قریب آیا، سنیے گا عزیزان گرامی، پوری توجہ کے ساتھ ہمدن گوش ہو کے سنیے گا۔ وہ کہتا ہے میں قریب آیا، آنے کے بعد میں نے پوچھا بی بی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بنا سلام کے کلام کیا تھا۔ فضہ نے فوراً آیت پڑھی وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور سلام کرو تاکہ معلوم ہو جائے۔ اب آپ اپنے آپ کو راوی کی جگہ رکھ کے دیکھیے، اچھا خاصا آدمی ڈر جائے، صحرا میں کوئی نہ ہو اور کوئی بی بی ہمیں ملے مجھ سے پوچھے وہ فوراً قرآن سنا دے، تو راوی بھی ڈر گیا۔ وہ کہتا ہے آپ انسان تو ہیں یا قوم جنات سے تعلق رکھتی ہیں؟ بی بی نے پھر آیت پڑھی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولادوں جب مصلی پہ جایا کرو تو زینت کر کے جایا کرو۔ سمجھ گیا کہ اچھا آدم کی ہی اولاد ہیں۔ کہنے لگا کہ بی بی
کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ بی بی نے کہا وَيُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اسے ندا دی گئی اور دور والے مکان سے ندا دی گئی. سمجھ گیا کہ بہت دور سے آ رہی ہیں. کہنے لگا بی بی کہاں کا ارادہ ہے؟ بی بی نے کہا لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے انسانوں پہ اس کے گھر کے حج کو واجب کر دیا ہے. سمجھ گیا کہ حج کا ارادہ ہے. کہنے لگا بی بی کتنے دنوں سے سفر کر رہی ہیں؟ بی بی نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ نے زمین آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان سب کو 6 دنوں میں بنایا ہے. سمجھ گیا کہ 6 دنوں سے سفر کر رہی ہیں. سمجھ گیا کہ 6 دنوں سے. کہنے لگا بی بی میرے پاس کھانے کو کچھ ہے، اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو میں پیش کروں. بی بی نے سورہ انبیاء کی آیت پڑھی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے انبیاء کو بھی ایسے جسم نہیں دیے کہ انہیں بھوک نہ لگتی ہو، کہ انہیں بھوک نہ لگتی ہو. کہنے لگا جو کچھ میرے پاس تھا میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے تناول فرما. میں نے کہا بی بی چلیے دیر ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے میں آگے آگے. وہ بی بی پیچھے پیچھے، ناقہ کچھ دور کھڑا تھا. فضا ضعیف تھی. کہتا ہے کہ بی بی تھوڑا جلدی جلدی آئیے، دیر ہو رہی. بی بی نے پھر قرآن پڑھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا، اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ. کہتا بی بی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ ضعیف ہیں، آرام سے آئیے. ناقے کے قریب آیا. کہتا بی بی آپ بیٹھ جائیے اور میں بیٹھ جاتا ہوں، میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا. اب جیسے ہی سنا نا کہ جس ناقے پر میں بیٹھوں گی اسی پر یہ نامحرم بیٹھے گا، فوراً آیت پڑھی لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو فساد. سمجھ گیا. کہیں گے بی بی آپ تشریف رکھیے، میں مہار ناقہ تھام لیتا ہوں. جناب فضہ ناقے پہ بیٹھی. فوراً سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان وذات جس نے سواری کو میرے لیے مسخر کیا. اس نے مہار ناقہ تھامی، لے کے چلا. سامنے کچھ دور چلا تھا کہ ایک قافلے کا پڑاؤ نظر آیا، ایک قافلہ نظر آیا. بی بی سے کہتا بی بی کیا اس قافلے میں کوئی آپ کی جان پہچان کا ہے؟ اب جناب فضہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں. بی بی کو چاروں کے نام بتانے ہیں اور قرآن مجید سے بتانے ہیں. بڑا عقل مند راوی ہے. سنیے گا. بی بی نے پہلی آیت پڑھی یا داؤد انی جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا. دوسری آیت پڑھی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول ہیں. تیسری آیت پڑھی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں عالمین کا پروردگار. چوتھی آیت پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے. بڑا عقل مند راوی تھا. قافلے میں آیا، پکار کے کہتا داؤد، محمد، موسیٰ، یحییٰ. کیا سن رہا ہے؟ داؤد، محمد، موسیٰ، یحییٰ. 4 نوجوان نکل کے آئے. بی بی کی طرف مڑ کے کہتا بی بی یہ رشتے میں آپ کے کیا لگتا ہے؟ بی بی سورہ کہف المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. سمجھ گیا کہ بیٹے ہیں. بیٹوں نے دیکھا ماں کو لے کر آیا ہے، تھوڑے پیسے نکالنے چاہے، پیسے دینے چاہے، اس نے ہاتھ تھام لیا. بھیا پیسے بعد میں دینا، پہلے بتاؤ تو صحیح ہے بی بی کون ہے جو مسلسل آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہی ہے، جو قرآن کے علاوہ گفتگو نہیں کر رہی. بیٹوں نے کہا تم پہچان نہیں پائے، یہ ہماری ماں فضہ ہے جس نے پچھلے 20 سال سے سوائے قرآن کے کچھ اور گفتگو ہی نہیں کی. ارے ایسا کیوں نہ ہو، یہ اس کی کنیز ہے جو نہ کبھی قرآن سے جدا ہوا تھا نہ قرآن اس سے جدا. بھائی جن کی کنیز یہ ہے یہ شہزادی کیسی ہوگی اور ان کا قرآن مجید سے رشتہ کیسا ہوگا. لیکن یہ واقعات ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں، یہ واقعات ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں کہ علی کے غلاموں کی پہچان کیا ہوتی ہے، علی کی کنیزوں کی پہچان کیا ہوتی ہے. علی کی کنیزوں کی پہچان قرآن ہوتی ہے. علی کے غلاموں کی پہچان کا نام قرآن ہے. اور تاریخ کے دامن میں اگر آپ دیکھیں گے تو غلامان علی قرآن مجید کے ذریعے ایسے پہچانے گئے. بس آخری بات ہے اور یہیں پہ گفتگو تمام ہو جائے گی. غلامان علی تاریخ کے دامن میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غلامان علی کا تعلق قرآن مجید سے ایسا مضبوط تعلق تھا
کہ مثال کے طور پہ حجاج ابن یوسف ملعون علیہ اللعنت والعذاب، اس ملعون کے زمانے میں جو جماعت اس کے خلاف کھڑی ہوئی، اس جماعت کو کیا کہا گیا؟ اس جماعت کا نام تاریخ نے رکھا جماعت القرآن، یہ قرآن پڑھنے والوں کی جماعت ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کی جماعت ہے۔ اس میں کون کون تھا؟ علی، سارے علی والے تھے جنہیں قرآن والا کہا جا رہا تھا۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، سب علی والے تھے جنہیں قرآن والا کہا جا رہا تھا۔ اس میں کون کون تھا؟ حضرت قمبر کا تعلق جماعت القرآن سے ہے، انہیں شہید کیا تھا حجاج ابن یوسف ملعون نے۔ حضرت کمیل کا تعلق اسی جماعت سے ہے، انہیں شہید کیا تھا حجاج ابن یوسف ملعون نے۔ اسی طریقے سے حضرت سعید ابن جبیر عامہ کے نزدیک جو ہے تابعی، اور ہمارے نزدیک ہمارے چوتھے امام کے صحابی، ان کا تعلق جماعت القرآن سے ہے، اسی حجاج ابن یوسف ملعون نے انہیں قتل کیا۔ یہ علی والوں کی جماعت تھی جسے قرآن والی جماعت کہا گیا۔ آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں بھئی، یہیں پہ گفتگو تمام ہو رہی ہے، علی کے غلاموں کی پہچان دیکھ رہے ہیں۔ یہ علی والوں کی جماعت تھی، یہ حجاج ابن یوسف ملعون یہ کن کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ بتائیے، اس کا کیا علم تھا؟ یہ کن کو قتل کرنے کے در پہ تھا؟ کیوں مارنا چاہ رہا تھا؟ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ عید الضحیٰ کے دن باہر آتا ہے، پوچھتا آج کون سا دن ہے؟ آج عید الضحیٰ ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج مسلمان قربانیاں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، جس کا نام علی، حسن، حسین ہے اسے قتل کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے منت مانی تھی سامنے جو ندی بہ رہی، اسے میں شیعان علی کے خون سے لال کر دوں گا۔ یہ اتنا بڑا دشمن اہل بیت کی جو ہے وہ اس نے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ ایسا زندان کہ جس زندان میں جو ہے وہ ماں 3 سال بعد اپنے بیٹے کو دیکھنے جا رہی ہے تو حالت ایسی ہے کہ دیکھ کے گر کے مر جا رہی ہے۔ یہ کس جرم میں قتل کیا جا رہا تھا؟ آپ بتائیے مجھے۔ آج جو ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں صاحب یہ کب تک علی علی ہوتا رہے گا، کب تک فضائل پڑھے جاتے رہیں گے، کتنے فضائل پڑھے، یہ کس جرم میں مارا گیا تھا؟ بتائیے۔ یہ زندانوں میں جو ڈالا جاتا تھا وہ کس لیے ڈالا جاتا تھا؟ بڑی مشکل سے ہمیں یہ موقع ملا ہے، بڑی محنتوں سے ہمیں یہ موقع ملا ہے۔ بنی امیہ کے زمانے کے بعد، بنی عباس کے زمانے کے بعد، متوکل جیسوں کے ہوتے ہوئے، حجاج جیسوں کے ہوتے ہوئے، منصور جیسوں کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ موقع فراہم ہوا ہے۔ اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کب تک علی علی ہوتا رہے گا، کب تک علی کے فضائل پڑھتے جاتے رہیں گے، کب تک اہل بیت کے فضائل پڑھتے رہیں گے۔ بڑی مشکل سے ہمیں یہ ساعتیں نصیب ہوئی ہیں، بڑا خون دیا ہے یہ لمحات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تاریخ ہمارے خون سے لکھی گئی ہے، ہماری تاریخ سیاہی سے نہیں لکھی گئی ہے، ہماری تاریخ ہمارے خون سے لکھی گئی ہے، اور ہم نے اپنی تاریخ اپنے خون سے لکھوائی ہے تاکہ جب اس کو پڑھنے والے پڑھیں تو اس میں سوائے علی 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 کے کچھ اور پڑھ نہ پائیں۔ سلام۔ بہت آسان ہے، بس بہت آسان ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اے سی کے جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کوشن پہ بیٹھ کے صاحب کب تک مجلسوں میں نعرے لگتے رہیں گے، کب تک جو ہے علی علی ہوتا رہے گا؟ ارے آپ ہوتے حجاج کے زمانے میں، پھر کہتے کب تک علی علی ہوتا رہے گا؟ آپ ہوتے منصور کے زمانے میں، دیکھتے اس نے اولاد امام حسن کے ساتھ کیا کیا ہے، پھر بتاتے کب تک علی علی ہوتا رہے گا؟ آپ ہوتے متوکل کے زمانے میں کہ جہاں 2 جا رہے ہیں تو ایک قربانی دے رہا پھر دوسرا امام حسین کی زیارت کو جا رہا ہے، پھر کہتے علی علی کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ ذکر اہل بیت کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس ذکر کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ اور اللہ اکبر عزیزان گرامی قدر، ایک غالباً عامت المسلمین کے ایک عالم کا جملہ ہے، لیکن بات آ گئی تو سنتے چلیے۔ اتنے مظالم کے بعد لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب معجزے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر بہت شوق ہے آپ کو معجزہ دیکھنے کا تو کبھی آئینے میں خود کو دیکھ لیجئے گا، آپ کا وجود معجزہ ہے۔ اگر متوکل جیسوں کے ہوتے ہوئے، حجاج جیسوں کے ہوتے ہوئے، منصور، ہارون، مامون جیسوں کے ہوتے ہوئے آپ ہیں تو یہ معجزہ ہے۔ کسی، اب غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے عامہ میں اس سے جو ہے کسی کا جملہ ہے، لیکن بہرحال بات آ گئی تو سنتے چلیے۔ کسی کے بھی فضائل، کسی کی بھی باتیں پھیلانے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو دشمن اس کا ذکر کرتے ہیں یا دوست اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائی میرا ذکر آپ تک پہنچے گا، اگر آپ مجھے نہیں جانتے ہیں انبر عابدی صاحب کون ہے، تو یا تو میرا دوست آپ کو بتائے گا کون ہے، یا میرا دشمن آپ کو بتائے گا کون ہے۔ دوست بتائیں گے صاحب انبر صاحب جو ہیں ایسے ہیں، وہ ذاکر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو وہ بتائے گا ہاں صاحب ایسے ہیں اور یوں ہیں وہ۔
تو دوست میرا ذکر کرے گا یا دشمن میرا ذکر کرے گا؟ کیا کہنے علی کے فضائل کے، جس کے فضائل دشمنوں نے بھی چھپائے، دوستوں نے بھی چھپائے. دوستوں نے تقیے کی وجہ سے فضائل چھپائے، دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے فضائل چھپائے. صدیوں تلک چھپائے گئے پھر اتنے ہیں، صدیوں تلک چھپائے گئے پھر اتنے ہیں. یہ کیا ہے؟ ارے بھیا علی کے فضائل چراغ نہیں ہیں کہ پھونک مارنے سے بجھا دیے جائیں گے. علی کے فضائل وہ سورج ہے کہ تم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہو، سورج کو بجھا نہیں سکتے. بس میں نے بات کو تمام کر دیا عزیزان گرامی قدر. یہ بہرحال لیکن قرآن سے وابستگی، ہم قرآن جب تک قرآن، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں جب تک اللہ کی کتاب علی کے فضائل باقی رہے. جتنا تمہیں پردہ ڈالنا ہو ڈالو، جتنے تمہیں چھپانا ہو چھپاؤ، جب تک اللہ کی کتاب علی کے فضائل کو کوئی چھپا نہیں سکتا. یہ تو ابن عباس سے کہا گیا تھا، کسی نے کہا تھا کہ علی کے فضائل بہت پڑھتے ہو، بند کر دو علی کے فضائل پڑھنا. تو ابن عباس نے کیا کہا تھا؟ کیا میں قرآن پڑھنا بند کر دوں؟ کیا میں قرآن پڑھنا بند کر دوں؟ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ابن عباس اور میثم تمار والا واقعہ عرض کیا تھا. ہماری تاریخ کے آپ مفسروں کو پڑھیے گا تو آپ حیران ہو جائیے گا کہ تاریخ تشیع کے مفسرین کیسے، میثم تمار ایسے زبردست مفسر قرآن. کل میں نے عرض کیا تھا ابن عباس والا واقعہ کہ جہاں میثم جو ہے وہ آنے والے زمانے کے واقعات بتا رہے ہیں، اور ابن عباس کے دل میں کہ میثم کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں اس کو غرق آپ کر دوں گا. تو میثم نے کہا تھا سنبھال کے رکھ لینا، اگر میری باتیں سچی ثابت ہوں تو قبول کر لینا، نہیں تو غرق آپ کر دینا. اس لیے کہ میثم نے یہ باتیں علی سے سیکھی ہیں. آپ تاریخ میں ہمارے دیکھیے ایسے ایسے مفسر، یہ کہیں نہیں ملیں گے آپ کو قرآن مجید کے مفسر. تفہیم القرآن صرف مذہب اہل بیت میں ہے. تو مجھے کہنا تھا، میں کہہ گیا. ایسے مفسر آپ ہماری تاریخ میں اگر مفسرین کی تاریخ اگر خالی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا ابن ابی جارود جیسا مفسر قرآن ہمارے یہاں گزرا ہے. کون ہے یہ ابن ابی جارود؟ چھٹے امام کا صحابی ہے، جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی. کیا ہیں؟ پیدائشی نابینا تھے، پیدائشی. جس نے بھی ابن ابی جارود، آپ بہرحال ہمارے ساتھ اتنے ظلم ہوئے، بغداد میں ہمارا کتب خانہ جلایا گیا، 3 دنوں تک جو ہے وہ دجلہ کا پانی ہماری کتابوں سے جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا. اتنی کتابیں ہماری برباد ہوئی تو ہمارے پاس وہ ذخائر، وہ ذخیرے ابھی اب تک جو ان حالتوں میں نہیں پہنچ پائے. لیکن بہرحال جب فہرست جو بنتی ہے اس میں آپ دیکھیے گا تو ابن ابی جارود کا نام ملے گا. یہ ابن ابی جارود کون ہے؟ مفسر قرآن ہے، تفسیر قرآن لکھی تھی، چھٹے امام کے صحابی تھے. جس نے لکھا اس نے لکھ دیا پیدائشی اندھے تھے، پیدائشی نابینا تھے اور مفسر قرآن تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب بریل لپی کا انوینشن نہیں ہوا تھا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. حضرت عیسیٰ کے پاس ایک پیدائشی نابینا آیا تھا، اگر کسی سے اس کا نام پوچھا جائے تو بتا پائے گا؟ بتائیے، کوئی نہیں بتا پائے گا. چھٹے امام کے پاس ایک پیدائشی نابینا آیا، تاریخ تفسیر تشیع کی اٹھا کے دیکھیے گا اس کا نام مل جائے گا. عیسیٰ کے پاس آیا تھا، نام آج باقی نہیں ہے. امام صادق کے پاس آیا، نام آج تلک باقی ہے. دونوں کے عمل میں فرق ہونا چاہیے، دونوں کی باتوں میں فرق ہونا چاہیے. ارے بھیا، مریم کا بیٹا ہونا اور بات ہے، فاطمہ کا بیٹا ہونا اور. عزیزان گرامی قدر، اس میں نے گفتگو کو تمام کیا. ہمارے آپ اگر تفسیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ پڑھیے تو اپنی تاریخ دیکھیے تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی مشقتوں سے ہمیں یہ دن حاصل ہوئے. یہ ساعتیں ہم کھل کے جو محرم منا رہے ہیں، ہم کھل کے جو عزاداری کر رہے ہیں، یہ بڑی محنتوں کا نتیجہ. صدیاں گزری ہیں، مظالم کتنے برداشت کیے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ ساعتیں، یہ ہمارے بزرگ تڑپتے رہے زندانوں میں. بغداد میں جو ہے وہ دیواروں میں گارے بنائے گئے خون سے، زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، سادات کو جلا وطن کیا گیا، کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے. اس کے بعد یہ ہمیں دن نصیب ہوئے ہیں. تو اس بات پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم فضائل اہل بیت پڑھ پا رہے ہیں. بس عزیزان گرامی،
امام فرماتے ہیں، آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بھی اس بات کو لکھا، اس روایت کو لکھا، متاخرین میں سے متقدمین میں تو بہت زیادہ علماء نے لکھا کہ جب کوئی نوجوان قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کی ہڈیوں میں، اس کے گوشت میں، اس کے خون میں رچ بس جاتا ہے جب کوئی نوجوان قرآن پڑھتا ہے۔ علی والا ہو اور قرآن سے دور ہو تو بہرحال یہ کیسے ممکن ہے؟ جب کوئی نوجوان قرآن پڑھتا ہے۔ ایک ایصال ثواب کے لیے جو مجلس اعضاء منعقد کی گئی ہے، 1 سال مکمل ہو چکا ہے یا ہونے کو ہے غالباً، 16 سال کا بچہ، یقیناً کڑیل جوان، گھر والوں کے لیے بڑے سخت لمحات، اور میں ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، نہیں کہہ سکتا، دعا ہی کر سکتا ہوں کہ خدا صبر عنایت فرمائے، میں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ میری نظروں کے سامنے حسین کا جملہ ہے۔ جب علی اکبر میدان کی طرف بڑھیں اور احساس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا، بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، یہ کیا ہوا؟ میر انیس کے لفظوں میں سن لیجئے، ایک بیت سن لیجئے، زبان حال سے سن لیجئے۔ سرکار نے کہا، اس واسطے غم میرا تجھے یاد نہیں ہے، بیٹا علی اکبر تیرے اولاد نہیں۔ عزیزان گرامی، صاحب معالی الصبتین نے لکھا، جنگ صفین ہے، مولا کائنات کا کڑیل جوان بیٹا محمد حنفیہ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ میدان میں جاتے ہیں، بہت تیز دھوپ ہے، جوان بیٹا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، پلٹ کے واپس آتے ہیں، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے میں ان دشمنوں کو بتاؤں کہ علی کا خون کیا ہوتا ہے۔ یہ صفین ہے، یاد رکھیے گا، یہ کربلا نہیں ہے، یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ علی نے محمد حنفیہ کو پانی پلایا، ذرا پہ بھی پانی چھڑکا، محمد حنفیہ میدان کی طرف واپس چلے گئے۔ کچھ دیر جنگ کرتے ہیں، پھر پیاس لگتی ہے، پھر پلٹ کے آتے ہیں، بابا بہت تیز پیاس لگ رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں انہیں بتاؤں کہ علی کا خون کیا ہوتا ہے۔ یہ صفین ہے، پھر سنیے گا، یہ کربلا نہیں ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ علی نے پانی بھی پلایا، ذرا پہ بھی پانی چھڑکا، محمد حنفیہ پھر میدان میں چلے گئے، پھر دیر تک جنگ کرتے ہیں، جب پھر سے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے پھر پلٹ کے آتے ہیں، پھر پانی مانگتے ہیں۔ دست ادب جوڑوں گا، مولا جوان بیٹا ہے اور جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہے، آج پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، یقیناً پیاس بجھائیے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ کہیں حسین کی نظریں نہ دیکھ لیں، کہیں حسین نہ دیکھ لیں، اس لیے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ حسین سے حسین کا کڑیل جوان ایک مطالبہ کرے گا۔ یہ مسائب بارہا یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ نہ پڑھنے کا نام ہے نہ سننے کا نام ہے، اگر آپ حضرات محسوس کر لیں گے تو انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا جب جب روئیں گے۔ محسوس تصور شرط اولاد والے تشریف فرمائیں، اگر آپ تصور کر لیں گے تو بہت روئیں گے انشاءاللہ، جناب سیدہ کو پرسہ دیں گے۔ یوں بھی میں شہزادے کی شہادت مکمل طور سے کبھی سال میں صرف 1 مرتبہ عشر اولیٰ میں پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ مکمل طور سے شہادت نہیں پڑھتا، صرف چند پہلو چند گوشے آپ حضرات کی خدمت میں نفسیاتی، وہ بھی نفسیاتی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی باپ پہ ایسا دن آئے کہ اس کا بیٹا اسپتال میں ہو اور ڈاکٹرز جواب دیتے ہیں، باپ سے کہہ دیں کہ آپ کا بیٹا اب چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اولاد والے بیٹھے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جس باپ کو پتا ہو کہ میرا بیٹا جوان بیٹا چند لمحوں کا مہمان ہے، اگر اس حالت میں بیٹا باپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو باپ کیا کرے گا؟ اس سے بڑھ کے مصائب ہو سکتے؟ بتائیے وہ باپ کیا کرے گا جسے پتا ہے میرا بیٹا چند لمحوں کا مہمان ہے؟
جسے معلوم ہے میرا بیٹا چند اور وہ بیٹا کچھ مانگ رہا ہے، وہ باپ کیا کرے گا؟ آپ کہیں گے اگر وہ اسے سب کچھ بیچ کے بھی اپنے بیٹے کی وہ آخری خواہش پوری کرنی پڑے، وہ آخری خواہش پوری کرے گا۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، کربلا میں میرا مولا کتنا غریب ہو گیا تھا، پتہ ہے بیٹا چند لمحوں کا مہمان ہے، ایسے موقع پہ ساقی کوثر کے لال سے جوان بیٹے نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ تھوڑا سا پانی مانگا، مگر غریب ہے سارا، اتنا غریب ہے میرا مولا، اتنا غریب ہے کہ علی اکبر کی یہ آخری خواہش بھی پوری۔ گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا۔ اللہ اکبر عزیزان کرام، سنیے گا انشاءاللہ بہت روئیں گے بھئی، ایسی نفسیاتی پہلو آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کرنے، سنیے گا انشاءاللہ بہت روئیں گے آپ حضرات۔ بس اگر محسوس کر لیا آپ نے، تصور کر لیا، دیکھیں بیٹے کی محبت، یقیناً بیٹے کی محبت، اور پھر علی اکبر جیسا بیٹا جو شبیہ رسول ہو، علی اکبر جیسا بیٹا جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ جب علی اکبر دنیا میں تشریف لائے، رات کے وقت جب میں اٹھی میں نے دیکھا کہ جھولے کے اوپر ایک سایہ ہے، میں جب قریب گئی تو کیا دیکھا؟ مولا حسین علی اکبر کے گہوارے کے پاس کھڑے ہیں۔ میں نے پڑھ کے پوچھا مولا اتنی دیر رات بیٹے کے گہوارے کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے پلٹ کے کہا تھا کیا کروں، علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ علی اکبر کی محبت، ایسا بیٹا جس حسین کا ہو، ایسا بیٹا جس کے پاس ہو، اس نے کس طریقے سے قربان کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی لیجئے، علی اکبر میدان کی طرف چلے گئے، بہرحال حسین نے خدا حافظ کہا، اہل حرم نے علی اکبر کو الوداع کہا، علی اکبر میدان کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی، یا بتا علیک من السلام، اے بابا میرا سلام آخر قبول کیجئے، اے بابا۔ سنیے گا عزیزان گرامی، بہت نفسیاتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے آپ کے ہاں جب کوئی ایسا سانحہ پیش آ جاتا ہے، جب کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو فوراً گھر والوں کو نہیں بتایا جاتا، اولاد والے بیٹھے ہوئے، تصور کیجئے گا جب کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو فوراً قریبی رشتہ داروں کو، ماں باپ کو اطلاع نہیں دی جاتی، انتظار کیا جاتا ہے کہ رفتہ رفتہ خبر دی جائے گی۔ جب علی اکبر کی یہ آواز خیمے میں آئی ہے تو خیمے کا کیا ماحول تھا؟ میر انیس علی اللہ مقامہ کے لفظوں میں سن لیجئے اور میں مجلس کو تمام کروں، فطری باتیں سرکار انیس نے نظم کی ہیں۔ فرماتے جب علی اکبر کی آواز خیمے میں آئی کیا ہوا؟ کہتے سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال سید نے آ کی کہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، ارے بادو بکاری خیر تو ہے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچڑ گئی؟ صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ صاحب بتاؤ کیا میری گودی؟ ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ بلند آوازوں سے روئیے، اپنی آوازوں کو دبائیے نہیں، امام صادق کے جملے ہیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے حق میں بلند ہوتی ہیں۔ سنیے گا عزیزان گرامی، بی بی فرما رہے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ دیکھیں یہ میں بیت سناتا ہوں، اس سے پہلے ایک بہت نفسیاتی بات ہے، آپ محسوس کر لیجئے۔ دیکھیں چاہ کر بھی اولاد کی آواز ماں سے چھپائی نہیں جا سکتی، ایک دم سامنے کی بات ہے۔ اگر ایک کمرے میں کئی سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ روئے تو جو بچہ رو رہا ہے، یہ خدا نے یہ اثر باپ کو نہیں دیا ہے، ماں کو عطا کیا ہے۔ ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا، ماں سے آواز چھپائی نہیں جا سکتی۔ اب یہ بیت سنیے، اب یہ بند سنیے، بی بی فرماتی ہے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، ارے کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، ارے اب گھر سے میں
میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتے ہو؟ پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں۔ عزیزان گرامی قدر، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین، حسن اللہ لکم اللہ۔ بس آخری جملے مجلس تمام سنیے گا۔ مولا حسین میدان کی طرف بڑھے، اپنے کلی الجوان کا لاشا، خدا ہی جانے حسین جیسا ضعیف باپ، علی اکبر جیسا کلی الجوان کیسے لاشا لے کے آئے ہوں گے۔ بہرحال لاشا لے کے آئے۔ سرکار خطیب الایمان بیان فرماتے تھے کہ جب لاش علی اکبر مولا حسین خیمے میں لے آئے، ایک مرتبہ گھوم کے دیکھا سب موجود ہے مگر لیلا نظر نہیں آتی، علی اکبر کی ماں دکھائی نہیں دیتی۔ فضہ کو بھیجا، فضہ جاؤ دیکھو لیلا کہاں ہے۔ بی بی فضہ چلی، اب جو بی بی کے خیمے میں آئی کیا دیکھا، ام لیلا کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ فضہ نے کہا بی بی چلیے آپ کے لال کی میت آئی ہے۔ لیلا نے کہا اماں فضہ سہارا دو، میرا اکبر چلا گیا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ مجلس تمام، جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، امام زمانہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اے اماں فضہ مجھے سہارا دو، اے اماں فضہ لیجئے، ماں کو سہارا دیا گیا، لاش ہے بیٹے کی، ایک طرف باپ ہے ایک طرف ماں ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، ہمارے آپ کے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور کوئی گھر والا پردیس سے آتا ہے تو غم تازہ ہو جاتا ہے، جب کوئی اپنا ملتا ہے تو غم تازہ کیا ہوا ہوگا۔ جب علی اکبر کے لاشے پہ علی اکبر کی ماں ہی ہوگی، ایک طرف باپ ہے ایک طرف ماں ہے۔ اب باپ کا درد سنیے، ایک بند مجلس تمام۔ حسین نے لیلا کی طرف دیکھا، زبان حال سے کہا ارے پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، ارے کتنے ہی داغ ہم نے جگر پر اٹھائے ہیں، پیٹے ہیں خاک اڑائی ہے آنسو بہائے ہیں، ارے یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہ آئے ہیں، یہ ہم بیت مجلس تمام، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہ آئے۔ ارے سر تھا حسین بے کس و تنہا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود، سر تھا حسین بے کس و تنہا کی گود، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود۔ لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ۔ ذرا سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید ارمان رضوی اپنے فیصل رضوی کے لیے رسالت فرما دے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بسم اللہ۔